مولانا انصار احمد صاحب قاسمی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میں اپنے مہمان کو اس شعر کے ساتھ ادب سے درخواست کرتا ہوں، میرا دل کیوں نہ ہو قاتل تیری سحر و فسانی کا، سنا ہے ہر دفتر چرچا تیری جادو بیانی کا۔ حضرت تشریف لائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمد عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین اور ایمان کی نسبت پر یہاں بیٹھنے کی اور کچھ کہنے کی اور سننے کی اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی. نہ تو آپ یہاں اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ میں یہاں اپنی مرضی سے آیا ہوں. چاہتے تو ہم بہت کچھ ہیں، سوچتے بھی ہم بہت کچھ ہیں، تمنائیں بھی ہماری بہت ہوتی ہیں، ارادے بھی ہمارے بہت ہوتے ہیں، لیکن کیا سارے ارادے ہمارے وہ پورے ہو جاتے ہیں جو ہم کرتے ہیں؟ ساری چاہتیں ہماری وہ پوری ہو جاتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں؟ ساری تمنائیں ہماری کیا وہ مکمل ہو جاتی ہیں جن کا ہم ارادہ کرتے ہیں؟ تمنائیں کرنا، ارادے کرنا بندوں کا کام ہے، لیکن یاد رکھیں اور اس بات کا یقین بھی رکھیں، ہم سب مکمل صرف اور صرف وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت چاہتا ہے. اس جلسے کی دعوت نہ جانے کتنے لوگوں تک گئی ہوگی اور اس کا علم نہ جانے کتنے بھائیوں اور بہنوں کو ہوا ہوگا، کتنوں نے ارادہ کیا ہوگا، لیکن آئے یہاں صرف وہ ہیں جن کو اللہ لے کر کے آیا. اور اس میں بھی دو باتیں ہیں، آنے کی جس کی جو نیت ہوگی یہاں سے وہ وہی لے کر کے جائے گا، اس کے سوا کچھ لے کر کے نہیں جائے گا.
دو نیتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ مولانا سے تعلق ہے، ایک یہ کہ یہ مدرسہ ہمارا ہے، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا، ایک یہ کہ ہم اس کے ممبر ہیں، اگر ہم شریک نہیں ہوں گے تو کون ہوگا، ہم تو چندہ دیتے ہیں، اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر بات ہی کیا ہو گئی، اور اس طرح کی دیگر وہ تمام نیتیں کہ جس میں دنیا کا کوئی بھی معاملہ شامل ہے، تو جو جس نیت سے آئے گا اللہ رب العزت اس کو یہاں آنے پر وہی چیز عطا فرمائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو، یقیناً آپ کی نیتیں درست ہوگی، لیکن ہم اپنی نیتوں کو درست کریں اور ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اور درست ہے تو اور اچھا کر لیں۔ جب یہاں کسی کے لیے نہیں آئے ہیں، یا ہم صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اگر راضی ہوگا ساری دنیا راضی ہو جائے گی، اور اگر اللہ راضی نہ ہوگا تو دنیا کا کوئی ایک ہمارا جو راستہ ہو اس سے کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ سارا دار و مدار ہمارا دنیا میں زندگی گزارنے کا جو بھی وہ نیتوں پر ہی محمول ہے، نیتوں پر ہی موقوف ہے۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی، یعنی اہل اسلام کی زندگی، ایمان والوں کی زندگی دنیا داری کے گرد گرد گھوم رہی ہے۔ ہر کام میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر چیز میں دنیا داری، ہر عمل میں دنیا داری، ہر قدم میں دنیا داری۔ یہ بہت کم ہے کہ اسلام سے ہمارا اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، اسلام سے ہمارا اللہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب دنیا والے دنیا والوں کی رضا اور ڈر کا اور ان کے خوف کا اور ان کی ناراضگی کا اور ان کے خوشی کے فکر کا معاملہ کرنے لگے، اللہ ان کو دنیا کے حوالے کر دیتا۔ اور اس دنیا میں جینے والے اللہ کے بندے اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کے فکر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے دلوں کو ملائم کر کے اور نرم کر کے اس کے لیے ان کی طرف سے محبت کو عام کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تین معاملات ہوتے ہیں، ایک ہمارے اپنے عبادات کا معاملہ، ایک تعلقات کا معاملہ، ایک ہمارے خیرات اور زکات اور صدقات کا معاملہ۔ تینوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو عبادات ہیں ہماری، وہ عبادات میں ہمیں یقینی طور پر جائزہ لینے کی آج ضرورت ہے کہ یہ عبادات ہماری واقعات اللہ کے لیے ہیں یا پھر یہ ہمارے اپنے لیے ہیں یا ہمارے اپنے دیگر اغراض و مقاصد اور دوسری وجوہات کے لیے۔ مثلا عبادات میں کوئی عبادات ہے نماز۔ نماز میں بہت سی جگہ یہ دیکھنے میں آیا، آپ میں سے میں یقین رکھتا ہوں ایسا کوئی نہیں ہوگا، بہت اچھے لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور دلوں نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھ ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، مال سے کاروبار سے کوئی کام بگڑ نہ جائے، یہ کسی کی کوئی پریشانی آ گئی تو مسجد کی طرف جا رہا ہے کہ میں اپنی پریشانی کو حل کرانے کے لیے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انسان بگڑ جائے یا بگڑا ہوا بنے گا کیسے، تو میں اللہ کے گھر میں آ جاؤں۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر نماز نہ ہو، جس کام کے لیے نماز ہوگی ہو سکتا ہے وہ کام ہمارا مکمل ہو جائے، لیکن اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس بات کا پھر یقین ہونا مشکل۔ نماز اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو، میرا مولا راضی ہو جائے، کیوں راضی کریں ہم؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر تھوڑا سا کوئی ہم پہ احسان کر دے، ہم اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ جس نے ہمارے اوپر احسان کیا، کوئی جو دلا دے، کاروبار میں مدد کر دے، مکان میں مدد کر دے، بچوں کے رشتوں میں مدد کر دے، دیگر معاملات میں ہماری مدد کر دے، ہم اس کے احسان کو مانیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ناراض نہ ہو، یہ میرے برے وقت میں کام ناراض ہوگا، دنیا کیا کہے گی؟ بھائیو اللہ سے زیادہ ہم پر کسی کا اس کائنات کا احساس نہیں۔ یہ جو جسم ہم لیے پھر رہے ہیں، یہ بن مانگے اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا، مانگا ہے ہم نے اللہ سے۔ اللہ کان بھی دینا، آنکھ بھی دینا، ہاتھ اور پیر اور ناک اور زبان بھی دینا، اللہ نے بن مانگے ہمیں اور آپ کو عطا کیا پورا جسم،
اور ایسے عطا کیا کہ اگر ہمارے جسم کی کوئی ایک چیز خراب ہو جائے تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جو نیچرل ہمیں دی تھی وہ کتنی زیادہ اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر. ایک انگلی اگر کسی کی ٹوٹ جائے دنیا میں ویسی نہیں بن سکتی جیسی رب نے بنائی. آنکھ میں ایک بار روشنی کم ہو جائے لینس ڈالنے کے بعد وہ روشنی نہیں آ سکتی جو اللہ نے عطا کی. ایک بار ٹانگ فریکچر ہو جائے وہ دوڑ نہیں آ سکتی، وہ اسپیڈ نہیں آ سکتی، وہ رفتار نہیں آ سکتی جو اللہ کی دی ہوئی ٹانگ سے ہم چلا کرتے تھے. یہ اللہ نے جو جسم عطا کیا، پھر دھڑکتا ہوا دل عطا کیا. غور کر کے دیکھیں، اللہ انسان بنا دیتا، جسم عطا کر دیتا، مگر پاگل بنا دیتا تو کیا کر لیتے آپ؟ کون کیا بگاڑے گا اللہ کا؟ کون اس کی خدائی میں دخل دے سکتا ہے؟ وہ مجنو اگر پیدا کرتے اور سڑکوں پہ پھرنے والے مجنو انسان ہی تو ہیں. اگر میں اور آپ میں سے بھی کوئی مجنو ہوتا تو ہم اور آپ خدا کا کیا بگاڑ لیتے؟ یہ آنکھیں نہ ہوتی اور پیدائشی اندھے ہوتے تو کیا کر لیتے ہم؟ یہ پیر نہ ہوتے اور لنگڑے ہوتے تو کیا کر لیتے ہم؟ ہاتھ نہ ہوتے اور لولے ہوتے تب کیا کر لیتے ہم؟ زبان ہوتی اور گونگے ہوتے تو کیا کر لیتے ہم؟ اللہ نے بغیر مانگے، بغیر مطالبے کے اپنے فضل و کرم سے اپنے انعامات کی خزانوں کی برسات کر کے ہمیں اور آپ کو یہ جسم عطا کیا اور اس کا عوض نہیں مانگا. بندو میں نے تمہیں یہ جسم دیا، میں نے تمہیں پاگل نہیں بنایا. بندے میں نے تجھے بچپن میں پالا، ماں کے پیٹ میں پالا، مجھے تجھ سے عوض نہیں. میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے تیری ضرورت نہیں، لیکن میں تیرا رب ہوں، میں تیرا مالک ہوں. اور ایک مالک کو اپنی مملوک سے اور ایک خالق کو اپنی مخلوق سے محبت ہوتی ہے. اس لیے میں تیری محبت کی خاطر تجھے یہ تمام چیزیں دکھاتا ہوں. بھائیو اس سے آگے بڑھ کے اللہ کی محبت کا تو بندوں کے ساتھ یہ عالم کہ اگر وہ سزا بھی دنیا میں دے، کیا عجیب کوئی دنیا میں ایسا ہوگا اگر کسی کو تکلیف بھی ہو، چوٹ بھی لگے، نقصان بھی ہو، مال کا ہو، جان کا ہو، چاہے وہ اس کے لیے آزمائش کا ہو، اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ جو دنیا میں تمہیں ٹھوکریں لگتی ہیں، یہ جو دنیا میں تمہیں پریشانیاں آتی ہیں، یہ جو دنیا میں تمہیں تکالیف کا، مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، یہ در حقیقت ہماری محبت ہوتی ہے. ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہماری طرف لوٹ کے آ جائے. میرے پیارو، یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ہمارے پاس، اس لیے ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے کہ ہم اسی کو راضی کریں اور کسی کو راضی نہ کریں. جب دیا اس نے تو کریں گے اس کی. دنیا میں اگر کوئی ہمیں نوکری دے اور اس کی خلاف کریں، وہ کہے کھڑے یہاں ہو جاؤ، ہم کھڑے وہاں ہو جائیں. وہ کہے یہاں چلے جاؤ، ہم چلے کہیں اور جائیں. وہ کہے کر یہ لو، کر ہم اس کا الٹا لیں. مزدوری ملے گی ہم کو، تنخواہ ملے گی ہم کو، مالک راضی ہوگا ہمارا. جسم دیا ہو رب نے، دل کی دھڑکن دی ہو رب نے، دماغ دیا ہو رب نے، ماں باپ دیے ہو رب نے، مکان دیا ہو رب نے. کیا میں نے آپ نے کہا تھا مولا مکان میں پیدا کرنا؟ ہو یہ بھی تو سکتا تھا کہ میری اور آپ کی پیدائش کسی سمندر کے ساحل پہ کسی ایسی اجنبیت کی حالت میں ہوتی جہاں نہ گھر ہوتا نہ در ہوتا. ہو یہ بھی تو سکتا تھا کسی خیمے میں میں اور آپ پیدا ہوتے. ہو یہ بھی تو سکتا تھا کسی مہاجر کی زندگی میں میں اور آپ پیدا ہوتے. ہو یہ بھی تو سکتا تھا کسی بھیک مانگنے والے کے گھر میں اور آپ پیدا ہوتے. ہو یہ بھی تو سکتا تھا کہ ہم ایسی جگہ پیدا ہوتے جہاں زندگی گزارنے کے اسباب ہی نہ ہوتے. اللہ نے مجھے آپ کو بسے بسائے مکان میں، بھرے بھرے مکان میں پیدا کیا. یہ اللہ ہی نے پیدا کیا. جب اس نے پیدا کیا، اس نے ہمیں عطا کیا، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمیں دینے والا. تو اسی کا تو حق ہے کہ اسی کو راضی کرنے کی ہر دم فکر کی جائے. سارے مسائل کا حل ہی اس میں ہے میرے پیارو. آپس میں بد اعتمادیاں، آپس میں ہماری ایک دوسرے سے چاپلش بازیاں، آپس میں دلوں کا دور ہونا اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دیا. اللہ اگر اللہ کو راضی کرنے کی فکریں ہوتی
تو آج ہم کسی سے ناراض نہ ہوتے، ہمیں اتنی فرصت کہاں ہوتی؟ ہمارے سامنے تو موت ہوتی، ہمارے سامنے قبر ہوتی، ہمارے سامنے آخرت کی منزل ہوتی، ہمیں اس کے لیے وقت کہاں ہوتا کہ ہم کسی کی ٹانگیں کھینچیں؟ اس کے لیے وقت کہاں ہوتا کہ ہم کسی کی غیبت کریں؟ اس کے لیے وقت کہاں ہوتا کسی کے لیے مقدمے قائم کریں؟ اس کے لیے وقت ہمارے پاس کہاں ہوتا کہ کسی کی بربادی کے پروگرام بنائیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس وقت کہاں ہوتا کہ ہم کسی کی تباہی کے اسباب اختیار کریں؟ ہمیں تو اپنی ہی آخرت کی تباہی سے بچنے کے لیے وقت کم پڑ جاتا اور ہماری زندگی اسی طرح تمام ہو جاتی اور ہم دیکھتے دیکھتے آخرت کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اس لیے جو عبادات جو بھی ہم کر رہے ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، ایک بار غور کر کے دیکھ لینا یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے ہوں تو ایک موٹی سی علامت ہے، نماز اللہ کے لیے ہوگی تو پھر ہر جگہ نماز ہوگی، بس میں بھی نماز ہوگی، ٹرین میں بھی نماز ہوگی، کھیت میں بھی نماز ہوگی، دکان میں بھی نماز ہوگی، بازار میں بھی نماز ہوگی، شادی میں بھی نماز ہوگی، جنازے میں بھی نماز ہوگی، صحت اور تندرستی کے وقت بھی نماز ہوگی اور بیماری کے وقت بھی نماز ہوگی۔ اللہ کی محبت کا عالم میں 2018 میں جب سفر حج پہ تھا وہاں میں نے دیکھا۔ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، میں ظہر کی نماز میں مطاف میں گیا، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، چاروں نمازوں میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں۔ ظہر کی نماز میں دیکھا، عصر میں دیکھا، عشاء میں دیکھا، مغرب عشاء میں دیکھا، ایک ہی حالت میں، اور وہ حالت کیا ہے اس کے دونوں پیر نہیں، اور اللہ کے گھر کا وہ طواف کھچڑ کے کر رہا ہے اپنے ہاتھوں کے بل۔ لوگ اس کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور وہ کعبے کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ اس وقت میرے خیال میں یہ بات آئی کہ یہ رویہ تو کوئی اور بھی اپناتے ہیں، ایک رویہ اس نے اپنایا، کھچڑ کے چلتے ہوئے لوگوں کو تو ہم نے بھی دیکھا ہے بازاروں میں، مگر وہ دنیا سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک کھچڑنے والے خدا کے بندے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو نے یہ انداز اللہ کے گھر میں اپنایا ہے۔ کیا اس بات میں کوئی شک کر سکتا ہے کہ وہ ظہر سے لے کے عشاء تک مطاف میں ہی رہا ہو؟ ہم تو پیروں پہ چل کے تھک جاتے ہیں، ہمارے پیروں میں درد ہو مسجدیں بھول جاتے ہیں، ہم سردی کا زمانہ ہو وضو کے لیے ہمیں بخاریں چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس دن یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس دن پھر دنیا کی کوئی چیز ہمیں اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے روک نہیں سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ تیری جنت کیسی ہے؟ اللہ نے دکھا دیا۔ اللہ تیری جہنم دکھا دیا اللہ نے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا، اے اللہ اگر تو مجھے ہاتھ بھی نہ دیتا، پیر بھی نہ دیتا، آنکھیں بھی نہ دیتا، زبان بھی نہ دیتا، اور جو کچھ دیتا اس کی بھی چمڑی ادھڑوا لیتا، پھر اگر تو مجھے جنت عطا کر دیتا تب بھی میں کامیاب انسان۔ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کو اور اس کے ساتھ تعلق کو جگہ کم دی، ورنہ یہ دھرتی کس کے لیے رب نے بنائی؟ یہ آسمان کس کے لیے بنے؟ یہ سورج کس کے لیے نکل رہے ہیں؟ مقام تو جانو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ یہ آسمان اسی طرح اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا جب تک ایک ایمان والا بھی دھرتی پر باقی رہے گا۔ یہ سورج، یہ چاند اسی طرح اپنی توانائیوں کے ساتھ نکلتے رہیں گے، چمکتے اور دمکتے رہیں گے جب تک کہ ایک ایمان والا بھی باقی رہے گا۔ ایمان اگر ہوگا یہ دنیا رہے گی، اور ایمان جس دن دنیا سے ختم ہوگا یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے اللہ کا ساری کائنات کا نظام۔ گویا میں یوں کہوں کہ اللہ نے ساری دنیا کو بنایا ایمان والوں تمہارے لیے، اور تمہیں بنایا اللہ نے اپنے لیے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر وہ چیز جو تمہارے لیے بنی، میرے لیے بنی، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ کبھی آٹے نے نہیں کہا کہ تیرے حلق میں نہیں جاؤں، کبھی زمین نے نہیں کہا میرے اوپر نہ چلی،
کبھی ہواؤں نے نہیں کہا میں تجھے اپنے درمیان سے گزرنے نہیں دوں گی، کبھی سمندر نے نہیں کہا کہ میں اپنے چھاتی پر تجھے سفر کرنے نہیں دوں گا۔ ایک ہم ہی انسان ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا، ہم اللہ کے لیے اپنے قدموں کو اٹھانے تیار نہیں۔ اس لیے میرے پیارو، ہر کام ہر عبادت اللہ کے لیے کر کے دیکھو۔ ابھی میں سفر سے واپس آ رہا ہوں، تقریباً 2.25 مہینے اللہ نے موقع دیا۔ ایک دن مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور مطاف میں کھڑا ہوا ہوں، کوئی شیخ ہی نہیں بنا رہا ہوں، کائنات کے سب سے گنہگار بندوں میں ہوں، اور یہ میں تواضع میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقتاً کہہ رہا ہوں۔ شاید ہماری وجہ سے ساری کائنات کی تباہی اور بربادی۔ میں کھڑا ہوا ہوں وہاں، اچانک ایک خیال آتا ہے، واللہ العظیم میں سوچنے لگتا ہوں اب تک جتنی نمازیں ہم نے پڑھی یہ نمازیں تھیں؟ ایک آدمی میں نظر جاتی ہے، ایسا رو رہا ہے اذان میں کعبے کو دیکھ دیکھ کے، ایسا روتا ہے کہ اس کے رونے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ دھرتی پھٹ نہ جائے۔ اپنے آپ پہ شرم آنے لگتی ہے، ہماری کیا نمازیں ہیں جو اذان پہ ایسا دہاڑے مار مار کے کعبے کو دیکھ کے رو رہا ہو؟ ہماری نمازوں کا کیا حال؟ اللہ سے دعا مانگی، اللہ کوئی بات ایسی ڈال دے جو دل کو چین آئے۔ اس وقت ایک بات آئی کہ نماز کے لیے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز کے لیے فرمایا نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پیارو میں اور آپ غور تو کرو، جو نماز میں اور آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ نماز میرے اور آپ کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے؟ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو دور کی بات ہے کہ اس نماز کے سجدوں سے میری بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کہ میرا آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میرے آپ کے سجدوں میں دکانیں، مکان اور کاروبار اور دنیا داری ہے، میرے آپ کے رکوع میں رب کہاں ہے؟ جو نماز میرے آپ کے دل کو ٹھنڈا نہ کر سکے وہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا بنی؟ نیت باندھنے کے بعد جس نماز میں میں اور آپ خود ہی نہ ہو، جس نماز میں میری اور آپ کی خود ہی حاضری نہ ہو، جس نماز میں میں اور آپ خود ہی موجود نہ ہو، وہ نماز، اس کے لیے ہم اس تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ یہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ مجھ جیسے نالائق آدمی نے اللہ کے گھر کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ مجھے تو نہیں معلوم تیرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کون سی نماز ہے، آج تیرے گھر کے سامنے بھیک مانگتا ہوں، وہ نماز پڑھوا کے دکھا۔ مانگ تو لیں کم سے کم ہم، ہر نماز سے پہلے یہ پتا تو ہو کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے کیا، جو کر رہے ہیں وہ عمل کیا ہے۔ آئے اور جلدی جلدی ہم نے وضو کیا اور امام کی کتنی رکعتیں ہو گئی، اس پہ غور کرنے کے بعد نیت باندھی اور سلام پھرا تو لگا قید سے آزاد ہو گئے۔ یہ نماز تو کم سے کم میرے آپ کے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے پیاروں، ہر چیز پہ غور کریں ہم آج، اور مجھے اور آپ کو ایک ایک فرد کو اپنے آپ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کر رہے ہیں ہم، یہ کتنا جاندار اور کتنا طاقتور عمل ہے، اس میں پاور کیا ہے، قوت کیا ہے اس عمل میں، یہ کتنی اہمیت والا عمل ہے۔ اگر ہم اپنے آپ غور نہیں کریں گے اور چاہتے یہ ہوں کہ کوئی اور پڑھ لے، کوئی اور کر لے، کوئی اور آ جائے، کوئی اور کر جائے، یہ تمنا قیامت کی صبح ہو جائے گی، میری اور آپ کی کبھی پوری نہیں۔ کرنا مجھے ہوگا، کرنا آپ کو ہوگا، پھر چاہتے دوسروں کے لیے ہوں، ہماری آپ کی چاہت یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے مگر میں اس کا حصے دار صرف چاہت کے طور پہ بنوں، سب نمازی اچھے ہوں مگر میری چاہت ہو میں نہ بنوں۔ یاد رکھیے، ساری دنیا اگر کافر ہو جائے، ایک مسلمان کسی جنگل میں جھونپڑی میں بیٹھا ہو، اس پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حالت کے ساتھ ساری دنیا کے انسانوں کی فکر کرے، اپنے کو بھول کر نہیں۔ آج ہم اپنے کو بھول کر ساری دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے کو تو یاد رکھو، جسم تو سجایا ہے ہم نے، جسم پہ محنت ہے ہماری، روح ہماری کتنی کمزور پڑ گئی ہے۔ ہماری جو زندگی تھی وہ جسموں سے نہیں تھی، وہ طاقت سے نہیں تھی، وہ روحانی طاقت سے تھی، اور روحانی طاقت تب آئے گی تب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ نماز میں کھڑے ہو جاؤ کبھی اور سوچ کے دیکھو، اللہ اس لائق تھے ہم کہ تو اپنے آگے کھڑا کر لیتا۔ بادشاہوں کے دربار میں تو بڑے جھمیلے ہوتے ہیں جگہ پانے کے لیے، کوئی بادشاہ جگہ کہاں دیتا ہے؟
اللہ میں یہ بھی گناہ کرتا ہوں، یہ ہے نماز۔ اسی طرح تو ہماری عادت پڑے گی اچھی نماز پڑھنے کی، اللہ میں نے تو تیرا یہ حکم بھی توڑ دیا، اللہ میں نے یہ بھی تیری بات نہیں مانی، پھر بھی تو نے پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ تو قرآن سنوا رہا ہے، کانوں سے بہرا نہیں کیا۔ قسم واللہ اس طرح اگر آغاز کر دیں ہم اپنی نماز کا، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے دل سے اپنی نماز کو پڑھنے کا، تو نمازوں کی جو نورانیت ہوگی وہ نہ میں اپنی آپ کو بتا سکوں گا، نہ آپ مجھے بتا سکیں گے۔ اس طرح ہر عبادت کے معاملے میں، جیسے آج کل ہمارے یہاں رواج ہے، الحمدللہ میں نے شب قدر میں 52 نفل پڑھ لیے، کس کو بتا رہے ہو؟ اگر تم نے اس کے لیے پڑھے تو واللہ وہ تمہارے ان اعمال کو تم سے زیادہ جانتا ہے، اور اگر تم جن کو بتا رہے ہو ان کے لیے پڑھے تو بہت اچھا، ان کو معلوم ہو چکا آخرت کی فکر کا۔ صدقے خیرات الحمدللہ میں نے رمضان میں اتنے بورے خیرات غریبوں کی بستیوں میں جا کے بانٹ دی، کس کو بتا رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ تم نے بانٹ دی؟ اگر بانٹی تھی اس کو راضی کرنے کے لیے تو وہ جانتا ہے تم سے زیادہ، تم اگر بتانے آئے ہو تو اس کا مطلب تمہارا مقصد کچھ اور۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی نماز، لمبی لمبی نماز، پیچھے سے وہاں ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے ہیں، کتابوں میں لکھا تیسرے صاحب جب آئے تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے جو بات میں آگے کہہ رہا ہوں، یہ سوچنے کا موقع ہے، یہ ہمارا تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بڑی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگے نماز بھی اچھی پڑھ رہا ہوں، نماز میں ہی، اور عمرہ بھی تو کر کے آیا ہوں۔ اب جیسے کوئی آدمی ہم سے کہہ رہا ہو بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا، یہ کان میرے گواہ ہیں، آپ بھی اس طرح معاملات سے باخبر ہوں گے، آدمی وہیں پر اپنے 4 اور اچھے کام گنا دیتا ہے۔ میں یہ بھی تو کہ اللہ کا شکر ہے، ہاں اللہ کا شکر تو ہے، مگر تیرے لیے نہ، دوسروں کو کس لیے بتاتا پھرتا؟ کہیں نہ کہیں تیرے دل کا کھوٹ، کہیں نہ کہیں تو نے چاہا ہے کہ اللہ کے لیے میں نہ کر کے دنیا والوں کے لیے کروں۔ تو بھائیو اللہ کے لیے اگر کوئی کرے گا خدا کی قسم دنیا میں بھی عزت پائے گا۔ روایت میں آتا اگر کوئی حدیث میں کہ کوئی رات کے اندھیرے میں تہجد پڑھ رہا ہو، اللہ کہتا مجھے میری عزت و جلال کی قسم تو چھپا اپنے آپ کو، مگر میں تیرے چہرے کے رخسار پر اتنا نور ڈال دوں گا کہ دنیا تجھے پہچانے گی، تو کر کیا سکتا ہے؟ ہم خود سے اگر دکھانا چاہیں دکھاتے رہیں، لیکن اللہ جب دکھانے پہ آئے گا تو پھر کائنات اس کو کبھی بجھا نہیں سکے گی۔ دوسرا معاملہ تعلقات جو ہمارے ہیں، ماں باپ سے ہوں، اولاد سے ہوں، بھائیوں سے ہوں، بہنوں سے ہوں، بیوی سے ہوں، شوہر سے ہوں، پڑوسیوں سے ہوں، کاروباریوں سے ہوں، جس سے بھی ہمارے تعلقات ہوں، غور کرو ان تعلقات کو نبھانے میں کہیں اللہ کی رضا ہے یا دنیا کا کوئی مفاد ہے؟ بھیڑ ہے آج آپ کے یہاں نہیں ہوگا، خدا کرے نہ ہو یہ، لیکن ہر ایک تعلق اس لیے نبھاتا ہے یا تو اس کا اس سے مطلب ہے یا اس کی یہ دبش میں ہے یا دنیا سماج کیا کہے گا اس لیے۔ خیریت کو نہیں گئے، سب پہنچ گئے، کیا کہے گی دنیا کہ تم ابھی تک خیریت کو نہ پہنچے؟ دنیا کیا کہے گی؟ مطلب اس سے نہیں تھا میں اب تک مصروف تھا، جا رہا ہوں میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، جنازے میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، خوشی میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، میرا اللہ راضی ہو، میرا رب راضی ہو، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ اور اللہ سے کہہ کے جائے بندہ اللہ میں جا رہا ہوں تیری رضا کی نیت سے، جب میں تیرے لیے نکلا ہوں تو شیطان بھی تو نکلے گا، جب وہ ابراہیم کے راستے میں آیا تو میری تو اوقات ہی کیا۔ ہم تو پتہ نہیں کس غلط فہمی میں ہیں، اعوذ باللہ پڑھ کے سمجھتے ہیں شیطان ختم، اب آئے گا تھوڑے ہی نا۔ ارے جب ابراہیم خلیل اللہ کے راستے میں 3 مقامات پہ آ کے ان سے کہہ رہا کہاں جا رہے ہو، تو تم اور میں جب چھوٹے چھوٹے اعمال کے لیے نکلیں گے گھروں سے میرے اور آپ کی راہوں میں، تو اس سے بڑے انداز میں ہے۔ ایک تعلق پہ غور کیجئے، اگر اللہ کے لیے تعلق ہوگا تو پھر کسی سے تعلق خراب ہی نہ ہو۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، معراج اکثر اقوال کے مطابق اسی مہینے میں ہوئی، اور بھی اقوال ہیں،
27वीं रात का एक कौल इस महीने की भी है। वो मेराज की हवाले से एक बात इस पर मैं आपको बताता हूँ। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हजरत आयशा बैठी हैं और आप बड़े फर्द मोहब्बत में और मोहब्बत के जोश में कहती हैं, हजरत आयशा, आयशा बता आज तुझे क्या चाहिए, जो तू कहेगी वो मैं तुझे दे दूं। अम्मा आयशा बड़ी ज़हीना और फकीना खातून थी, कहने लगी, या रसूलल्लाह, आज आपका अंदाज जुदा है, मैं ऐसे नहीं मांगूंगी, बल्कि मैं अपने वालिद मोहतरम से मशवरा करके आऊंगी। आपने कहा, वाह आयशा, बहुत अच्छा रास्ता इख्तियार किया तुमने, जाओ। यहीं जाके अब्बा से कहा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से, अब्बा जान, आज सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मांगो आयशा। का वाकई कहा? हाँ हाँ कहा है। कहा बेटी जाओ और जा करके अपने शौहर और सरताज से कहना, आप जब मेराज में अल्लाह से गए थे, शबे मेराज, अल्लाह से जो राज़ो नियाज की बातें हुई, वो जो आपको बताना थी बता दी। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, वो जो आपकी बातें हुई थी, जो आप और अल्लाह जानते हैं, उनमें से कुछ बातें बता दीजिए, बस वो मुझे तोहफा चाहिए। हजरत आयशा आई और आके कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कर आई मशवरा, बोलो। क्या मुझे उनमें से कुछ बातें बता दीजिए जो राज़ो नियाज के रब करीम से आपकी मेराज की शब को हुई। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और कहने लगे, हाँ मेरे अबू बकर, तुझसे यही उम्मीद, ये अबू बकर है। उसके बाद आपने फरमाया, आयशा, जहां बहुत सी बातें मेरे परवरदिगार की हुई, उनमें से एक बात मेरे रब ने मुझसे ये फरमाई कि मेरे मोहम्मद लाडले पैगंबर, मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरी उम्मत में जो दो दिलों को मिलाएगा, मैं उसे बगैर हिसाब और किताब के जन्नत अता करूंगा। शर्त है मुशरिक ना हो, बिदअती ना हो, बंदों के हुकूक ना हो, बाकी जितने भी अगर गुनाह होंगे अल्लाह माफ फरमा के बगैर हिसाब और किताब के उसे जन्नत में दाखिल फरमा। हजरत आयशा खुश हो गई और फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गई। कहा, मिल गया तोहफा, बेटा क्या लाई हो? कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, अल्लाह ने जो बातें की उनमें से एक बात यह है कि जो दो दिलों को मिलाने की मेहनत करेगा और मिला देगा दो दिलों को टूटे हुए, अल्लाह उसको बगैर हिसाब और किताब के जन्नत देगा। अबू बकर वहीं रोने लगे, सारों कतार रोने लगे। हजरत आयशा परेशान हो गई, अब्बा रोने की क्या बात? कहने लगे, बेटे तूने एक रुख देखा है, मैं दूसरा देख रहा हूं। जो दिलों को मिलाने का काम करेगा उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत, मगर जो दिलों को तोड़ने का काम करेगा उसका भी तो देख मेरे बच्चे, उसका क्या होगा? मेरे आपके रिश्तेदारों में वैसे हम कहेंगे झूठ नहीं बोलेंगे, यकीनन झूठ बहुत बड़ा पाप है। कायनात में चार जो सबसे बड़े गुनाह आका ने फरमाए, उनमें से अकबरुल कबाइर में झूठ बयान फरमाया। मगर कुर्बान जाऊं मैं सरताज दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने फरमाया एक जगह पे झूठ जायज है, जायज ही नहीं सवाब का काम है, और वो ये कि दो दिलों को मिलाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो बोल। इससे ज्यादा क्या? कैसे आपको मुझे और आपको मेरे आपके नबी राहें दिखाएं? इसका जाती तजर्बा मैं आपको बताता हूं। अभी सफर पे ही एक साहब ने मुझे बताया कि मैंने एक ड्राइवर रखा, हमारे जानने वाले दोस्त हैं जद्दा में। कहते इत्तेफाक से उसके मामू उम्रे पे आए, वो भी मेरे इलाके के। मामू को जब पता चला कि उनके भांजा मेरा ड्राइवर है, तो मामू ने मुझसे अलग बुला करके कहा, हाजी साहब क्या कर रहे हो आप, इसको मत रखना, और ये ऐसा है। कहने लगे, मौलाना मुझे ये बात याद आ गई, मैंने कहीं आपसे ये बात सुनी थी और मैंने उस दिन अमल किया। और उसके मामू से कहा, भाई आप भांजे के लिए ये कह रहे हो, और भांजा ये कहता है कि जब तुम इंडिया जाओ तो मामू के भट्टे से ईंट खरीदना, मामू के भट्टे की ईंट सबसे वाला है, मामू यूं है और मामू यूं है। हाजी साहब मुझसे कह रहे थे, खुदा की कसम मिनटों में मामू बदल गया और कहता था, नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, भांजा ठीक है, बस मैं कुछ और गलत फहमी नहीं था, आप उसको रखें।
یہی تو ہے دل ملانے کا کام. ہم یہاں گئے تو آگ لگائی, وہاں گئے تو آگ لگائی. ہونا تو یہ چاہیے جن دو لوگوں میں اختلاف ہو ان کے لیے ہم اس طرح کریں کہ اس کے پاس جائیں تو اس کے قصیدے سنائیں اور اس کے پاس جائیں تو اس کے قصیدے سنائیں. بھائی میں گیا تھا, آپ کا جب نام آیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اچھا تذکرہ دلوں پہ چھاپ ڈال دیتا ہے, اور جب برے تذکرے ہوں تو آنچ تو انگارہ نہ ہو, بجھی ہوئی تیلی بھی ہاتھ پہ لگاؤ گے گرمی محسوس ہو. اس لیے میرے پیارو, تعلقات کو اللہ کے لیے. کوئی میرا دشمن تھا اور دو میں جھگڑا ہو گیا, میں خوش ہو جاؤں نا. میں تو اللہ کے لیے ہوں, میں کام اللہ کے لیے کرتا ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں. ہوا کرے اس نے مجھے دکھ دیا ہو, اور تمہیں کیا دکھ دیا کسی نے؟ دکھ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان نے دیا تھا, دکھ تو ابو جہل نے دیا اور اس کے بیٹے نے دیا. لیکن کون ہے یہ ہستی جو ابو سفیان کو بھی گلے لگا لیتی ہے اور ابو جہل جیسے دشمن جرار کے بیٹے کو بھی اپنے سینے سے چپٹا لیتی؟ بھول گئے ہو تم اس نبی کے امتی ہو کہ جس نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی سینے سے لگا لیا ہو اور حلقہ بغوشی اسلام کر کے اس کو صحابی کا لقب دے دیا گیا ہو. ابو حضرت حمزہ کا قاتل کائنات کے سارے اولیاء کرام سے اس وقت افضل بن گیا جب وہ صحابی رسول بن گیا. میرے پیارو, یہ تعلقات کے مرحلے میں ایک دو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے خیرات کا, صدقات کا. ہم مال خرچ کر رہے ہیں, یاد رکھیں مال ہر ایک خرچ کرتا ہے, چاہے وہ غریبی کیوں نہ ہو, بچوں پہ خرچ کرے گا, مزدوری کیوں نہ ہو. لیکن کیا اس خرچ کرنے میں ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. اگر ہم نے کسی کی مدد کی اور وہ ہمارے کام نہ آئے تو ہم کہتے ہیں بھول گیا, جب تیرا کوئی نہ تھا تو میں تھا, جب کسی نے تجھے نہ دیا تو میں نے دیا, جب کوئی تیرا سہارا نہ بنا تو میں بنا. اس کا مطلب تم نے جو دیا تھا اللہ کے لیے نہیں بلکہ اس لیے دیا تھا کہ یہ تمہیں اس کا بدلہ. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. ایمان والو اپنے خیرات اور صدقات کو برباد مت کرو احسان جتلا کے اور تکلیفیں دے کر. آج ہمیں لگتا ہے ہر دینے والا ایسا نہیں ہے, لیکن زیادہ دینے والوں کے حالات یہی. دو تو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے, اور یہ جو دینے والا عمل ہے آخرت میں جب بندہ جائے گا نا اور جب اللہ سے کہے گا اللہ تھوڑی سی مہلت دے, دنیا میں واپس بھیج دے, وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. آخرت میں جب بندے اللہ سے رو رو کے کہہ رہے اللہ ایک بار دنیا میں اور بھیج دے, ایک بار اور بھیج دے, اب تو تیرے ہی بن کے رہیں گے اور خوب صدقہ خیرات کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز روزے کا ذکر نہیں کریں گے. صدقہ خیرات کرنے والا اپنے آپ کو اگر دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے کر کے آخرت میں چلا جائے, اس کا جو وہ انعام پائے گا یہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. آخری بات, یہ دنیا بہت چھوٹی ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ, بہت چھوٹی ہے یہ دنیا. مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ, جو کچھ تمہارے پاس ہے سب مٹ جانے والا, ختم ہو جانے والا ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ, جو تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا وہ جمع ہو گیا, اسے کوئی نہیں چھین سکتا. دنیا میں بینک میں پیسے جمع ہو, جو چاہے اکاؤنٹ فریز کر دے, جو چاہے اکاؤنٹ سیز کر دے, جو چاہے انکوائری بٹھا دے. اللہ کے یہاں یہ کہ جو بھیجو گے مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, تم ایک لے کے آؤ اللہ جمع کرے گا 10 بنا کر, اور پسند آ جائے تو کوئی لمٹ. یہ ہے اللہ کا نظام. آخرت میں لوگ آئیں گے, سارے آ کر کے اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے. یہ سننے کے بعد اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں اور ہم لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ
جو بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، اللہ سے مانگ کر کریں گے۔ اگر نہیں ہوتا تو کہو تو کم سے کم اللہ سے، اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا، تو کرا دے۔ دنیا میں ایک کام نہیں ہوتا، 6 بار کہتے ہو دنیا والوں سے بھائی میں نہیں کر پا رہا ہوں، وہ کہتا نہیں ایسے کرو ایسے کرو۔ اللہ سے کہو بھی تو اللہ وہ نماز نہیں پڑھ پاتا، اللہ وہ تعلق نہیں نبھا پاتا، اللہ تو قادر ہے، تو دے دے مجھے۔ فرمایا جب قیامت میں لوگ آئیں گے، مجاہد آئے گا، اللہ مجھے کہا بھائی بتاؤ، یہ پورا میں نے رات بھی رامپور میں یہ سب باتیں کہی ہیں، دل کو لگی ہیں میری، اور یہ میرے پورے سفر کا نچوڑ ہے جو اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو دے، ساری امت کو دے۔ مجاہد آئے گا، اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو؟ اللہ جو زندگی تو نے دی تھی سب قربان کر کے آیا ہوں۔ مجاہد میں شہادت لے کے آیا ہوں، اللہ کہے گا جھوٹ بولتے ہو، تم جو آئے ہو اس لیے شہید ہو کے آئے ہو، دنیا تمہیں بہادر شجاع کہے، پہلوان کہے، وہ ہم نے دنیا میں کہلوا دیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، پھینک دو اس کو اٹھا کے جہنم۔ اس کے بعد آئیں گے قاری صاحب، مولوی صاحب، ہم جیسے لوگ، اللہ مجھے کہا نہیں بتاؤ، یا اللہ زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، حدیث پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، امامت کرتے رہے، لوگوں کو دین بتاتے رہے، اللہ کا جھوٹ بولتے ہو، تم اس لیے نماز اچھی پڑھاتے تھے کہ لوگ خوش ہو جائیں، اس لیے اچھی تقریر کرتے تھے لوگ تمہاری واہواہی کریں، اس لیے تم قاری تلاوت اچھی کرتے تھے کہ لوگ تمہیں قاری کہیں۔ الرحمن والحفیظ فرمائے گا رب ذوالجلال تمہیں شہرت چاہیے تھی، مل چکی دنیا میں ہم نے دے دی، تمہیں مقرر بھی کہلوا دیا، تمہیں عالم بھی کہلوا دیا، تمہیں قاری بھی کہلوا دیا، تمہیں وقت کا امام بھی کہلوا دیا، اے فرشتوں اٹھاؤ ان سب کو اور اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ الامان والحفیظ اللہ ہم جیسوں کی حفاظت فرمائے۔ پھر آئیں گے سب کے خیرات والے، ہاں بھائی تم بتاؤ، اللہ رات دن دولت کماتے تھے، اس ہاتھ سے کماتے تھے، اس ہاتھ سے لٹا دیا کرتے تھے تیرے غریبوں پر، تیرے محتاج بندوں پر، تیرے معذور بندوں پر، اللہ جو تو نے دیا وہ تیرے بندوں پہ لٹایا، بچوں پہ اپنے لٹایا، دین پہ تیرے لٹایا، لگا جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے لٹایا تھا کہ دنیا تمہیں دیالو کہے، دنیا تمہارے قصیدے پڑھے، دنیا تمہیں حاتم طائی کہے، دنیا تمہیں سخی کہے، سو ہم نے دنیا میں تمہیں یہ نام دے دیا، آج تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اٹھاؤ ان کو بھی جہنم کے گاروں میں پھینک دو۔ خدا کرے ہم اس طرح کے ان میں شمار ہونے والوں میں نہ بنے۔ بھائیو بہت سخت مرحلہ ہے وہ، ہم محنت یہاں کر لیں، پھل وہاں ملے گا۔ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، جنت انعام کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی جنت کا انعام ہم سب کو مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔